اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا سٹیج آپ کو مسلک کتاب و سنت کا منہجی پیغام پہنچا رہا ہے۔ میں 20-25 منٹ کی ملاقات میں ایک انتہائی اہم عقیدے کے اوپر آپ احباب کی نظر خالصتاً تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی حوالے سے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب و سنت نے جو خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ احباب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری یہ دعوت دنیا بھر کے انسانوں کو ہے، مسلمانوں کو ہے کہ لوگوں دوڑ لیجئے جتنا دوڑنا ہے اور بھاگ لیجئے جتنا بھاگنا ہے۔ آپ کا ہر قدم، آپ کا ہر سٹیپ، آپ کی زندگی کا ہر پل آپ کو اس رب کے قریب کر رہا ہے جس سے کوئی بھاگے گا، بدکے گا، اتنا ہی اس کے قریب ہو کے پہنچنا پڑے گا اور اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دنیا تیاری کے لیے ہے، تیاری کیجئے اور اپنی ذہن سازی کیجئے۔ برین واشنگ دنیا کرتی ہے، آپ کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کی ذات کے بارے میں جان پہچان رکھا کریں۔ 2 نمبر سوچ، 2 نمبر عقیدہ، اللہ کے بارے میں گری ہوئی گھٹیا بات اللہ کو کبھی گوارا نہیں ہے۔ رب کی گفتگو میں، اللہ کی کلام میں، رب کی حدیث میں ہمیشہ سچ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ قرآن کو ماننا، تسلیم کرنا، سر پہ رکھنا، آنکھوں پہ لگانا، چومنا، یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن اس کی تعلیمات کو لے کے زندگی اور عقیدہ بنانا یہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ کی ذات کا فیصلہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، اور جسے بھی دنیا میں قل ہو اللہ سورہ اخلاص یاد ہے وہ اس عقیدے کو سمجھ بھی لے، دہرا بھی لے یاد دہانی کے طور پہ۔ قل ہو اللہ احد، یہ جملے رب نے محبوب سے کہلوائے ہیں کہ یاد رکھیے تمہارا رب اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ الصمد، تمہارا رب بے نیاز ہی ہے۔ ساری دنیا کو ضرورت میں ڈال دیا مگر خود اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا محتاج ہے، اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ شاعر نے بڑا تڑپ کے بولا تھا کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ کائنات میں جسے بھی ضرورت ہے، جسے بھی پریشانی لاحق ہے، اور ضرورت کا لفظ ضرر سے ہے کہ دنیا میں اگر یہ نہیں لیا تو نقصان ہوگا، یہ نہیں کیا تو نقصان ہوگا۔ میرے محبوب کے اس دنیا میں بڑے بڑے نقصان ہوئے، اگر نقصان نہیں ہے اس کائنات میں تو صرف وہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ الصمد۔ اور اللہ کی ذات نہ تو آگے کسی کو پیدا کرتی ہے، اس کا نور لم یلد، اللہ کا وجود ایسا ہے
اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے آگے نسل کا معاملہ نہیں چلتا. اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کے بچے اور اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يُولَدْ، تمہارے رب کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تمہارے رب کا جنم کا معاملہ بھی نہیں ہے، پیدائش بھی نہیں ہے، ولادت بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی بھی کام میں تمہارے رب کا کوئی ساجی، حصے دار، شریک نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات کا تعارف خالصتاً سورہ اخلاص میں. اور یہ وہ صورت ہے کہ جس نے دنیا کے منہ بند کر دیے، ساری کائنات مل کے دن رات سال ہا سال سے، صدیوں سے بھاگ دوڑ کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ رب کے جثے کا کسی کا حصہ ہو، وجود کے اندر کسی اور کا وجود ہو. آپ دیکھیے، میں اختصار کے ساتھ تاریخ سامنے رکھ دوں. اللہ کے اس وجود کی تنہائی و یکتائی پہ سب سے پہلے قوم نوح سے قبل قابیل کی چھٹی پشت کے بیٹے نے اٹھ کے کہا تھا کہ اللہ اکیلا نہیں ہے، 5 ہستیاں اور ذات تھے مل کے، بزرگ مل کے، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر مل کے. یہ اللہ کے ساتھ مل کے جیسے یہ 5 انگلیاں مل کے ہاتھ بناتی ہیں، مکمل کرتی ہیں، جب تک یہ 5 بزرگ پنج تن پاک نہیں ہوں گے اللہ کی ذات مکمل نہیں ہے. تب میرے رب نے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا اور اس شرکیہ عقیدے کی، رب کی ذات کے بارے میں تردید کرتے 950 سال انہوں نے تبلیغ میں گزار دیے تھے. حضرات یہودی آئے، ان کا کلیم تھا اللہ کا وجود اکیلا نہیں ہے، عزیر اللہ کی نسل ہے، رب اس کی اصل ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. عیسائی آئے، کہنے لگے کہ عیسیٰ اور مریم یہ اللہ کا جز ہے، حصہ ہے. جیسے یہ 3 پورے مل کے ایک انگلی بنتی ہے، ایسے ہی یہ 3 مل کے ایک الہ اور اللہ کی ذات ہے. حضرات میرے رب نے جواب میں بولا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. یہ مجھے 1/3 گننے والے، 1/3 ماننے والے، مجھے الہکم الہ واحد کے اندر یہ ترمیمیں کر کے پیش کرنے والے، وہ مجوسی اہرمن اور یزدان کو رب کا آدھا آدھا کہنے والے، یہ میرے نبی کے رشتہ دار اللہ کو 360 حصوں میں تقسیم کرنے والے، یہ مشرق کے ہندو رب کو 33 کروڑ حصوں میں بانٹنے والے، یہ کلمہ پڑھ کے ہمارے صوفی اللہ کو جو ہے آل ان ون ہر جسم کے اندر ڈالنے والے کہ اللہ ہر جسم میں حلول کر جاتا ہے. اور وہ جو چڑھا تھا نا سولی پہ، تمام مسلمانوں کے فرقوں نے مل کے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو منصور خود کو ان الحق کہتا ہے، الحق اللہ ہے اور اللہ اس میں ہے، یہ اللہ میں ہے. الرب عبد والعبد رب، بندہ رب، رب بندہ. کون کس کو سجدہ کرے، کون نماز پڑھے، کون پڑھوائے، تبھی سولی پہ چڑھایا تھا. اس جو ہے وہ مشرکانہ اور کافرانہ عقیدے کی بنیاد پہ یہ قوالیوں میں جو مشہور ہے وہ ان الحق دی کہندہ، وہ حق نہیں تھا لیکن نہ حق بول کے حلول کا عقیدہ اللہ کی ذات کو غلط پیش کر کے گیا. اسی طرح اس کے بعد صوفی آئے اور کہنے لگے کہ نہیں جناب، آل ان ون والا معاملہ 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھو. آل از ون، جو کوئی بھی اس کائنات میں ہے وہی رب ہے، وہی رب ہے. وحدت الوجود، آپ کا وجود اور رب کا وجود ایک ہے. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، کوثاروں میں تو، یہاں پر بھی تو، وہاں پر بھی تو. ہاں یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے.
اور یہ بھی اللہ نے اس کو ریجیکٹ کیا، رد کیا۔ اور بھی صوفی اٹھے اور کہنے لگے کہ نہیں، وحدت الوجود سے معاملہ آگے ہے، وحدت الشہود۔ یہ جو ہے سارے وجود اللہ کا پرتو، رب کا سایہ، اگرچہ یہ اللہ نہیں لیکن جیسے سایہ میرا ہی ہے، یہ بھی اللہ ہی کا جو ہے وہ شہود ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ کہنے کی بجائے کہ کائنات کا چپا چپا ذرہ ذرہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی رب کا جز نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ہاں ہاں، اس کے وجود کا چمکنا دمکنا اور اس کا ہونا کھانا پینا یہ اللہ کا نور، اللہ کی عطا، اللہ کی رحمت، رب کا کرم ہے۔ لیکن کوئی رب کا جز ہو، جزا ہو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جب بات پہنچتی ہے، صف لنا الرحمن، ہمیں بتا کہ رب کیسا ہے، کون ہے، ذات کیسی ہے، تو جواب دیا قل هو اللہ احد، only one without any one۔ نہ وہ all in one ہے، نہ وہ all is one ہے، نہ وہ all as one ہے، نہ وہ 2 in 1 نہ 3 in 1 ہے، نہ وہ 5 in 1 نہ 360 in 1 ہے، نہ وہ 33 کروڑ ایک میں ہے۔ یہ ساری باتیں دشمنوں کی غلط اڑائی ہوئی، تمہارے رب کی ذات میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ رب کی ذات۔ گفتگو کا دوسرا حصہ میرے محبوب کی ذات کیا ہے؟ عیسائی کہے کہ عیسیٰ رب کا جز، رب کے نور میں سے نور، تو کافر ٹھہرے۔ یہودی کہے عزیر رب کا بیٹا، رب کا جز، کافر ٹھہرے۔ مجوسی اہرمن و یزدان کو ملا کے رب کا مجموعہ بنائے، کافر ٹھہرے۔ ہندو 37 کروڑ کو ڈال کے ایک اللہ مانے، کافر ٹھہرے۔ مگر مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، بولا تھا حالی، وہی ذہن میں رکھیے۔ وقت کم ہے، میں آ رہا ہوں کہ میرے محبوب کی ذات کیا ہے۔ رب نے کہلوایا جیسے قل هو اللہ احد، ایسے ہی کہلوایا کہ محبوب ان کو کہیے۔ یہ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف کے کتے کو تو مان لیا، سورۃ الکہف میں ذکر کردہ غار کو تو مان لیا، بڑے لمبے چوڑے اٹکل پچو لگا کے وہ ایام مان لیے، وہ سال مان لیے، لیکن نہیں مانے تو صریحاً جو جملے تھے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 6 حقائق کو بیان کیا۔ اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور شک مٹانا چاہتا ہوں۔ بڑے سارے بھائیوں نے منبر و محراب پہ بیٹھ کے، میرے پیغمبر کی مسند پہ بیٹھ کے اور انبیاء کے وارث کہلا کے میرے محبوب کی بات کو بھی ریجیکٹ کیا، ذات کو بھی ریجیکٹ کیا، نہیں مانا۔ الحمدللہ اس نیلی چھت کے نیچے ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں کہ جو آپ کو حقیقت بتاتے ہیں، حقیقت دکھاتے ہیں۔ محبوب کو اللہ نے کہا محبوب کہو کل، ساری زندگی کل کرنے والوں ذرا یہ کل بھی کرو، کل محبوب کہیے، کل بولیے، کل ان کو سنائیے، کل ان تک بات پہنچائیے، کل ابلاغ کیجئے، کل اعلان کیجئے، کل فرما دیجئے، کل پہنچا دیجئے۔ بات کہنے کی ہے، بات چپ رہنے کی نہیں۔ اللہ کیا کہوں؟ ان کو بتاؤ انما انا، کہ میں صرف میں نہیں بولا، اس سے پہلے انما ہے، کلمہ حسر، مگر کیسا حسر؟ کہا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تلک، آغاز سے لے کے اختتام تلک، اے سے لے کے زی تلک، الف سے لے کے یا تلک، 100% پورے کا پورا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک، انما میں اس کے سوا اور کچھ ہوں ہی نہیں۔ ہوں تو کیا ہوں؟ آنا بشرن، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں۔ محبت سے بول 30 نیکیاں لے، پیغمبر کو عقیدتاً بشر بول 30 نیکیاں لے۔ ایک نیکی زمین سے آسمان کی بلندیوں کو چھوئے، عقیدہ بنا، ایمان بنا۔ اگر بات تیرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگلے لفظ پڑھیں گے، ہاں مثلکم، اللہ نے کہا محبوب ان کو کہو مثلکم، میں تمہاری مثال، تمہاری طرح، تمہارے جیسا۔ اٹھ کے مولوی بڑا گرم ہو کے فتویٰ لگاتا ہے، دیکھو جی
آپ جیسا، ہمارے جیسا، تم جیسا کہہ دیا ہے، گستاخی کی ہے۔ میرے دوست تجھے قدر ہے ہی نہیں، یہ قرآن ہے، رحمان کا قرآن ہے، حرف حرف سچ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی گنجائش نہیں ہے، شک ختم کر۔ گستاخی کے فتوے تیرے ہاتھ میں بڑے آئے ہوئے، کفر کے فتوے تیری زبان ان کی عادی ہو چکی ہے۔ ہاں ہاں بڑا کچھ بول لیتا ہے تو، لیکن یہ بولنے سے پہلے سوچنا، فتوہ لگانا ہے تو رحمان پہ لگا، کلام رحمان کا ہے، فتوہ لگانا ہے وہی پہ لگا، لانے والا جبریل امین ہے، فتوہ لگانا ہے محمد الرسول اللہ پہ لگا، کیونکہ ان کی وحی والی زبان سے نکلا ہے۔ فتوہ لگانا ہے کاتبین وحی پہ لگا، انہوں نے سن کے لکھا ہے۔ فتوہ لگانا ہے اصحاب پہ لگا، انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ فتوہ لگانا ہے اہل بیت پہ لگا، انہوں نے میرے محبوب سے سن کے یاد کر کے آگے پہنچایا ہے۔ فتوہ لگانا ہے ان تابعین تبع تابعین، ان محدثین اور فقہا پہ لگا کہ جنہوں نے یہ سارا ہم تک پہنچایا اور ملا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ خود کہہ رہے ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے، مصطفیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، رب کہلوا رہا ہے، جبریل امین امانت کو لا رہا ہے۔ محبوب بلغ ما انزل الیکم من ربکم، وہ پہنچا رہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو پیغام پہنچ چکا ہے، سنیے۔ اب رہا مولوی کا پریشان ہونا اور چیخنا، یاد رہیے کہ مثلکم یہ میرے محبوب کی اصلیت ہے، یہ میرے محبوب کی اساس ہے، یہ میرے پیمبر کی ذات ہے، یہ میرے نبی کا وجود ہے، یہ آپ کا جثہ ہے، یہ آپ کے اعضاء ہے، یہ اعضاء الرسول کا تذکرہ ہے، یہ اس مٹیریل کی بات ہے، یہ اس نو کی بات ہے۔ پیمبر کی نو کیا ہے؟ نو ایک بشر میں سے ہے، رتبہ آگے ہے، یہاں رتبہ نہیں، مقام آگے ہے، بیان کروں گا، لیکن مثلکم سنیے۔ محبوب ان کو بتا دو کہ انسان کو پیدا ہونے کے لیے باپ کی ضرورت، بشر کو پیدا ہونے کے لیے میری مرضی ہے، تین اصول ہے۔ میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دوں، میں چاہوں تو آدم کی پسلیوں سے سیدہ حوا کو پیدا کر دوں، میں چاہوں تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دوں، لیکن میرا ایک اصول اور عمومی اصول یہ ہے کہ میں ماں باپ سے پیدا کروں۔ ہاں ہاں بشر کو پیدا ہونے کے لیے باپ کی ضرورت، بشر کا باپ ہوتا ہے۔ محبوب آپ کے ابو عبداللہ ہے، آپ عبداللہ کے در یتیم ہیں، ان کو کہو کل انما انا بشر مثلکم، ہاں بشر کی ماں ہوتی ہے اور آپ کی ماں آمنہ ہے، آپ آمنہ کے لال ہیں، ان کو کہو مثلکم، اس ماں اور باپ ہونے میں جیسے تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں ایسے میرے بھی ہیں۔ بشر کا ددیال ہوتا ہے، میرا بھی ددیال ہے، مثلکم۔ بشر کا سلسلہ نسب ہوتا ہے، میرا بھی سلسلہ نسب ہے، مثلکم۔ بشر کا ننیال ہوتا ہے، میرے بھی ننیال ہے، ہاں مثلکم۔ اور سنو، بشر کو شادی کرنی پڑتی ہے، میری بھی شادیاں ہیں، مثلکم۔ سنو، تمہاری بیویاں ہیں، بشر کی بیوی ہوتی ہے، میری یہ سیدہ خدیجہ، یہ سیدہ سودا، وہ سیدہ عائشہ، یہ سیدہ حفصہ، وہ سیدہ ام سلمہ، یہ زینب بنت خزیمہ، وہ زینب بنت جہش، یہ سیدہ جویریہ، یہ سیدہ جو ہے وہ صفیہ، یہ سیدہ میمونہ، یہ سیدہ ام حبیبہ، یہ سیدہ ماریہ، یہ میری بیویاں ہیں۔ لم یلد، تمہارے رب کی بیوی نہیں، میں رب کا جز اور حصہ نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، بشر کی اولاد ہوتی ہے، میری بھی اولاد ہے، بشر کے بیٹے میرے بھی بیٹے، بشر کی بیٹیاں میری بھی بیٹیاں، اولاد کے لیے میں بھی تمہارے جیسا، اگر میں رب کا نور اور جز ہوتا، لم یلد، تمہارے رب کا ددیال بھی نہیں، ننیال بھی نہیں، سسرال بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بیویاں بھی نہیں، بچے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، میرا یہ سب کچھ ہے۔ تو پھر سمجھ لو انما انا بشر مثلکم، بشر کو بھوک لگے،
पेट लगा हुआ, मुझे पेट लगा हुआ, मुझे भूख लगे, हाँ मेरी भूख को देख के, पेट पे पत्थर को देख के जनाबे जाबिर जाके खाना बनवाए, मैं जाऊं मैं खाऊं, हाँ मेरे सहाबा को भूख लगे, भूख मुझको भी लगे, उनको प्यास लगे, प्यास मुझको भी लगे, हाँ बशर को जो है चोट लगे तो तकलीफ होती है, तकलीफ मुझको भी हो, मिस्लुकुम बशर जो है उसको कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला में जाना पड़े, चल जाके पढ़। सारे फुकहा की किताबों का आगाज ही किताबुत तहारा से, बशर को अस्तंजा करना पड़े, मैं भी करूं, मिस्लुकुम बशर को जो है वो जरूरियात जिंदगी में बड़े सारे मसाइल होते हैं। नींद आए, मुझे भी नींद आती है, सोता हूं मिथलुकुम, मैंने पहरे पे खड़ा किया जवान, वो भी सो गया मैं भी सो गया, नमाज उनकी भी कज़ा हो गई मेरी भी निकल गई, हाँ हाँ मिथलुकुम नींद मुझे भी आती है, और सुनो रोना मुझे भी आता है, दुख मुझे भी पहुंचता है, तकलीफ मुझे भी मिलती है, बेटा इब्राहिम है ये रूह परवाज कर गई है, आंसू बह रहे हैं, हाँ हाँ मिथलुकुम सुनते चले जाइए, पूरी जिंदगी लगा रहूं तो पूरी अहादीस की किताबों के पहले चैप्टर से आखिर तलक मिथलुकुम, मेरा वजूद, मेरे आमाल, मेरे तसर्रुफात, मेरे लवाज़िमात, मेरे जो है वो मसाइल, मेरे मसाइल, मेरी ज़रूरतें, मेरी परेशानियां, मेरे दुख दर्द, मेरे जितने भी आलाम व बलियात ने मुझे घेरा हुआ है, मैं बशर हूं, रब का नूर और जुज़ नहीं, अगर होता तो ये चीजें रब के करीब नहीं होती। लेकिन अब मेरा रुतबा सुनो, जात सुन ली, इस जात का रुतबा क्या है? यूहा इलई, मुझ पे वही आती है, तुम्हारे पास वही नहीं, मेरे पास जिब्रील आते हैं, तुम्हारे पास जिब्रील नहीं, मेरे पास कुरान, मेरे ऊपर कुरान नाजिल होता है, तुम्हारे साथ ये मुआमला नहीं, मैं सैयदुल बशर, हाँ हाँ अगर मुझको नूर कहना चाहते हो, रब ने अपने नूर में से किसी को बनाया नहीं, और अगर फरिश्तों के नूर की, नूरी मखलूक की बात करते हो तो वो तो मुझे सजदा करने वाले, आदम को सजदा करने वाले, बशर को सजदा करने वाले, वो तो खुद जो है वो साजिद, हम मस्जिद मलाइक, खुद कहते हो जहां उनके पर चले वहां से बशर की परवाज शुरू होती है। तो लोगों इस अकीदे को समझ लो, आयत के 2 हिस्से मुकम्मल, महबूब से कहलवाया मैं बशर हूं, और बशर भी याद रखो जो जो तुम्हारे अवारिस और लवाहिक वो मेरे साथ भी, और ये भी सुन लो मेरा रुतबा शान ये है, बशर समझ के घटाना मत, जो दूं वो लेना पड़ेगा। और अगली बात सेम वजन, वही क्या की गई है, अन्नमा अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, जैसे इन्नमा आना बशर, ऐसे ही अन्नमा इलाहुकुम, तुम्हारा इलाह और माबूद इलाहुम वाहिद सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, अकेला है, तन्हा है, यकता है, मैं उसका शरीक नहीं, मैं उसका साजी नहीं, मैं उसके जिस्म का जुज़ और हिस्सा नहीं, वो नूर है, मैं बशर हूं। और अगला जुमला सुनिए, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जिसको आखिरत का डर, कब्र का डर, मौत का डर, नशर का डर, हशर का डर, यकीन और ईमान, मैंने मरना है, रब को मिलना है, अकीदा दुरुस्त करे, मुझे बशर माने, बशर मान के मुझे नबी और पैगंबर और रसूल का ओहदा देते हुए अल्लाह को वादा उला शरीक, अकेला और यकता रहने दे, रब की तौहीद में मिलावट ना करे, मुझे रब का जुज़ हिस्सा ना बनाए। और अगर रब का डर है, मौत का डर, आखिरत का डर और फिक्र है, फलयअमल अमलन सालिहा, अपने आमाल को ऐसा दुरुस्त करे कि रब के यहाँ उसके अमल मनवा सके। ये जो बिदआत हैं, खराफात हैं, रसूमात हैं, ये मन गढ़त हैं, होम मेड है, अपने घरों में बना के, उठा के, मार्केट में ला के लॉन्च करके, लेबल लगा के, दीन बना के जो कर रहे हो, सुनो, ये जो मुझे रब का जुज़ नूर बना रहे हो, वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, अल्लाह ने दोबारा पैगंबर की जात बशर बता के, हाँ सारी जरूरतें जो तुम्हारी वो पैगंबर की भी, जो मसाइब तुम्हारे वो उनके साथ भी, जो लवाज़िमात तुम्हारे वो उनके साथ भी,
جو तकाज़े इधर है वो उधर भी है, लेकिन इला एक है, उसकी ये ज़रूरतें नहीं, उसको ये हाजतें नहीं, उसको ये मसले नहीं। अमल करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो। सिर्फ नबी की ज़ात को लेकर के और उसको रब से शरीक करके उठ के कहो कि हम मुहिब हैं, तो तुम्हारे ऐसे अकीदे सुनिए। वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, अपनी नमाज में, रुकू व सुजूद में, अपने क़याम में, अपने सजदों में, अपने तशहुद में, लेन देन में, अपनी ज़कात में, खैरात में और फितरानों में, दुनिया के जिहाद में और मेहनतों कद्दो कावश में, रिश्तेदारी में, वो अमल करो जो पैगंबर की सुन्नत है। वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, तौहीद का अकीदा साफ सुथरा लेके आइए। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा के आए तो तेरी सारी दुनिया की मेहनतें गारत कर दी जाएंगी। हम भाइयों को दावत देते हैं कि तसल्ली से पढ़ना, जरा ठीक से पढ़ना, एक बार फिर से देखना। कम सिनी है तो निराली है जिदे उनकी, इस बात पे मचले हैं कि जख्म जिगर देखेंगे। वगरना हम जब दूसरी तरह आईना दिखाते हैं कि 11 महीने नूर में नूरिल्लाह कहने वालों, ये महीना, ये 12 दिन तुम्हारे उस अकीदे को आईना दिखाते हैं। अहलुल हदीस की सदाकत, तुम्हारे घर में इस मसलक की सदाकत को गली गली में पेश करते हैं। ये सजी हुई गलियां, ये विलादत की बात, ये मीलाद की बात, ये उसके तज़किरे, ये जन्म की बात, ये जश्न का लफ्ज, ये ईद का लफ्ज, ये मिलाद, यौम मिलाद पैदाइश के दिन को कहते हैं। जो पैदा हो वो अल्लाह नहीं, जिसका जन्म हो वो अल्लाह नहीं, वो रब का नूर नहीं। लम यलिद व लम यूलद, 11 महीने नूर मिन नूरिल्लाह के ऊपर जो है डटे रहने वालों, नजर सानी कीजिए। ये दो रंगी, ये तजाद, ये दोहरे अकायद, ये धोखा है खुद को भी लोगों को भी। इंशाअल्लाह जब आप लौटेंगे ठंडे दिल से सोचेंगे कि जब आपकी पैदाइश भी है, विलादत भी है, जन्म भी है और ये मिलाद भी है, तो मैं तो बल्कि कहा करता हूँ कि इनको ना मनाने दें, सर से लेके पाँव तलक जोर लगाने दें। चले कम अज कम 11 महीने जो महल ऊंचे ऊंचे कामों की में खड़े करते हैं, 12वें महीने ये रबीउल अव्वल के अंदर जब लौटते हैं तो 12 दिन लगातार अपने ही हाथों से गिराते हैं। तो बिस्मिल्लाह वेलकम। कभी तो एहसास होगा कि जड़ा हत्था नाल बनाया सी उन्होंने पैरा नाल टाया है, तो दुख कितना होता है। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम, अल्लाह करे कि ये अपने अकायद को समझें भी, देखें भी। यार जज्बाती हैं, गुरोहों में, ग्रुपों में मिलते हैं, जम्मे गफीर में मिलते हैं, सवाद आज़म में मिलते हैं, इसीलिए बात समझ नहीं पाती। शायर ने बहुत खूबसूरत कहा था, वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। अकीदे को, कुरान को, किताब को, सुन्नत को, रब को, रसूल को, पैगंबर को, हादी को, मुर्शद को, इन अकायद को कभी तन्हा मिल, बैठ के देख रब का कुरान सादे लफ्ज़ों में तुझे क्या समझा रहा है और तू किन जो है वो भूल भुलैयों में पड़ा हुआ है। अल्लाह तुझे सुबह को भूला हुआ वापस लौटा दे तो सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।